الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ماہ ربیع الثانی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ماہ ربیع الثانی یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو لہٰذا آپ کے محبین اور آپ کے معتقدین اس ماہ مبارکہ میں آپ کی محبت میں وہ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مناسبت سے آج جو تقریر کا عنوان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک زندگی ہے، اس مبارک زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے جائیں گے۔ کسی بھی شخصیت کو اگر جاننا ہو، کسی شخصیت کی حقیقت اگر معلوم کرنی ہو تو سب سے پہلے ان کے خاندانی حالات کو معلوم کرنا چاہیے۔ جب تک خاندانی حالات معلوم نہیں ہوتے تب تک اس شخصیت کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت اگر ہمیں جاننی ہے تو سب سے پہلے آپ کے خاندانی حالات کو ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا سارا خاندان ولیوں کا خاندان ہے۔ آپ جس خاندان سے اس دنیا میں تشریف لائے یہ خاندان روحانی دنیا میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتا تھا، یہ خاندان ولایت کے درجے میں بہت اونچا درجہ رکھتا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث پاک کے نانا ہیں۔ آپ کے متعلق سیرتوں میں آتا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی ہر نعمت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے آپ کو دنیاوی منصب عطا فرمایا، دنیاوی عہدہ عطا فرمایا، دنیاوی عزت و مال و دولت عطا فرمائی، تجارتیں عطا فرمائی، ساری دنیاوی انعامات رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں گزاری۔ خدا نے دنیاوی اتنی انعامات عطا کیے تھے تو آپ نے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو نہ گناہوں میں لگایا نہ نافرمانی میں لگایا، بلکہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو سارے اپنے شہر کے لوگوں کو ان کی ترقی میں، انہیں ہدایت دینے میں، انہیں سمجھانے میں، انہیں دین پہنچانے میں اپنی ساری دولت کو قربان فرمایا۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس کے حق میں دعا فرماتے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ آپ ولایت میں اتنے اعلیٰ اور اونچے درجے پر تھے کہ جس پر آپ جلال فرماتے، اگر کوئی آپ کو ناراض کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل فرماتا، وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اور اگر کوئی آپ کو خوش کرتا، آپ اس کے حق میں دعا فرماتے تو خالق کائنات آپ کو کوئی اس بندے کو انعام عطا فرما دیتا۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ کے چند مریدین اپنے ایک مقام پر سفر کرتے ہوئے قافلے کے ساتھ وہ لوگ گزر رہے تھے کہ راستے میں چند لٹیروں نے حضرت عبداللہ سومعی کے مریدین کے قافلے پر حملہ کیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹنے لگے۔ تو تمام جتنے مریدین اور معتقدین تھے انہیں یاد آیا کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں با کرامت بنایا ہوا ہے، ایسے مشکل وقت میں
ہم اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں گے۔ تو سب نے ایک آواز میں کہا یا عبداللہ صومعی، ایک آواز لگائی۔ جیسے ہی آواز لگائی، ایک پکارنا تھا، تو لوگ فرماتے ہیں، جتنے مریدین تھے فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، اور پیر و مرشد ہماری مدد کے لیے اس جنگل میں اس مقام پر حاضر ہوئے جہاں پر لٹوروں نے ہم پر حملہ کیا ہوا تھا، اور آ کر انہوں نے کہا سبوح قدوس ربنا اللہ تفرقی یا خیل عنی۔ حضرت عبداللہ صومعی فرماتے ہیں کہ خدا پاک ہے، اے لٹیروں، تم میرے مریدین اور معتقدین کے مال و اسباب کو لوٹ رہے ہو، میرا حکم ہے فوراً یہاں سے دور ہو جاؤ، فوراً یہاں سے دور ہو جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک لمحے میں وہاں پر کوئی بھی ایک لٹیرا باقی نہیں رہا، اور جتنا مال و اسباب لوٹا تھا اس کو واپس کر دیا، اور سارے کے سارے جتنے لٹیرے آئے ہوئے تھے ان سب نے آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین کو نہ نقصان پہنچایا، نہ جانی تکلیف پہنچائی، نہ مالی تکلیف پہنچائی۔ جب دیکھا کہ سارے کے سارے بدماش نکل چکے ہیں تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کرے، انہیں دیکھے۔ جب اپنے پیر کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک لمحہ بھی حضرت عبداللہ صومعی وہاں پر نظر نہیں آ رہے، کسی کو نظر نہیں آ رہے، آپ غائب ہو گئے۔ قافلہ اپنے منزل پر پہنچا، پھر جب واپس وہ اپنے مقام پر آیا، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہتے تھے، جب قافلہ وہاں پر آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ جب ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو راستے میں چند بدماشوں نے ہم پر حملہ کیا، لیکن جب ہم نے مصیبت کے وقت میں اپنے پیر کو پکارا تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیر کو وہاں پر دیکھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ جس وقت تم جہاں پر رکھے ہوئے تھے، جس جنگل میں تم پر حملہ کیا ہوا تھا اور جن لٹورے نے آ کر تمہارے مال و اسباب کو لوٹا تھا، اس وقت میں ہم حضرت عبداللہ صومعی کو اسی شہر میں دیکھ رہے تھے، وہ شہر سے کہیں باہر گئے نہیں، وہ شہر سے باہر نکلے نہیں، وہ تو تھے یہیں پر اور ہمارے سامنے موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ صومعی کو مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت میں آپ یہاں اپنے مریدین کی مدد کے لیے ان کی مصیبت کے وقت میں وہاں پر بھی پہنچ رہے ہیں، اور ایک ہی وقت میں آپ اپنے مقام پر رہ کر، اپنی خانقاہ میں رہ کر اپنے تمام دوسرے مریدوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ ایک وقت میں دونوں مقامات پر، یہ آپ کے نانا جان کا مقام و مرتبہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب آپ کی ایک پھوپھی ہیں جن کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ غوث پاک کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کی پھوپھی کو بھی ولایت میں کوئی عام درجہ نہیں دیا تھا، بلکہ ولایت میں اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ جب آپ کے شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے بارش کی دعائیں مانگی، جب نہ ہوئی تو ہر مقام پر جب لوگ مایوس ہو گئے کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا کہ آپ دعا فرمائے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی اگر دعا قبول نہ فرمائے تو یقیناً آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا درجہ رکھتی ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ بارش کے لیے دعا مانگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے مالک و مولا، میرے گھر کا جو صحن ہے اس صحن کو میں نے ایک جھاڑو سے صاف کر دیا، اور میری عادت ہے جب کبھی میں اپنے صحن کو جھاڑتی ہوں اس کے بعد میں پانی چھڑکتی ہوں، لیکن اے مالک و مولا کئی دن ہو گئے تیری رحمت زمین پر نہیں اتری، کئی دن ہو گئے تو نے بارش کو نازل نہیں فرمایا، آج میں نے اپنی جھاڑو سے اپنے گھر کے صحن کو صاف کر دیا ہے۔ گھر کا صحن صاف کرنا میرا کام تھا، بارش برسانا اب تیرا کام ہے۔ جیسے آپ نے یہ دعا یہاں پر مانگی، ابھی آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے، اللہ نے بارش کو نازل فرما دیا، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ لوگ جب واپس گھر کو گئے تو اس بارش میں بھیگتے ہوئے واپس گھر کو گئے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا بلند فرمایا تھا، آپ کے نانا بھی اپنے وقت کے ولی کامل، آپ کی پھوپھی بھی اپنے وقت کی ولی کامل، اور غوث پاک کے جو والد ہیں جن کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایسے جہاد کیا، اپنے نفس کے ساتھ آپ نے ایسی جنگ کی کہ مسلسل 1 سال تک آپ روزے سے رہے، 1 سال پہلے سحری کیے اور 1 سال تک ایسا آپ نے روزہ کیا کہ 1 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، مکمل 1 سال۔ ہم صبح سے شام تک اگر روزہ رکھیں
تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ مگر غور فرمائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا حال تھا کہ آپ نے جو سحری کی 1 سال تک افطار نہیں کیا، 1 سال تک وہ روزہ جاری رہا، اور پھر اس کے بعد جب 1 سال گزر گئے تو آپ کے دل سے آپ نے یہ ارادہ ظاہر کیا اپنے مریدین کو کہ میرا دل چاہتا ہے میں عمدہ غذا کھاؤں، لذیذ غذا کھاؤں۔ مریدین نے سنا تو خوش ہو گئے کہ پیر و مرشد نے پہلی مرتبہ کچھ ہم سے مانگا ہے۔ آپ کے لیے دسترخوان لگایا گیا، لذیذ کھانے تیار کیے گئے، ٹھنڈے پانی لا کر آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں، پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، اور غربا اور مساکین کو بلا کر، یتیموں کو بلا کر آپ کو سارا کھانا تقسیم فرما دیتے ہیں۔ آپ کے مریدین نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے 1 سال تک تو روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اب 1 سال کے بعد آپ نے کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی، آپ کی خواہش پر ہم نے لا کر اتنا سب کچھ دسترخوان پر رکھ دیا، اب کھانے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تقسیم کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، دراصل بات یہ ہے جب میں نے ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ کے قریب لے گیا تو میرے اندر جو نفس تھا، نفس کہنے لگا اے ابو صالح تو نے 1 سال تک تو مجھے تڑپایا، مگر 1 سال کے بعد آخر میں نے اپنی خواہش آج تجھ سے پوری کر رہا ہوں۔ 1 سال تک تو نے خواہش پوری کرنے نہیں دیا، 1 سال تک تو مجھے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، لیکن آخر کار میری خواہش پوری ہو رہی ہے، مزیدار کھانے کی خواہش، ٹھنڈے پانی پینے کی خواہش آخر کار آج تو پوری کر رہا ہے۔ تو دیکھ نفس کہنے لگا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا، تو ناکام ہو گیا۔ تو حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں اے نفس تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ مزیدار غذا کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی پیوں گا تو تیری کامیابی ہونے والی ہے، تو آپ فرماتے ہیں آج سے تجھے سوکھی روٹی اور گرم پانی پلاؤں گا، سوکھی روٹی تجھے کھلاؤں گا، گرم پانی پلاؤں گا، اس تکلیف سے تیرے اندر کی خواہش مر جائے گی۔ آپ غور فرمائیں بزرگان دین کیسے بنتے ہیں، ولی کیسے بنتے ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے ایک ولی بننا، اللہ کا دوست بننا۔ ولی بننے کے لیے کئی طرح کی مشکلات ہے، کئی طرح کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اللہ بندے کو ولی بناتا ہے۔ ایسے کوئی بیٹھے بٹھائے ولی نہیں بن جاتا، اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا کر کوئی ولی نہیں بن سکتا، آنکھ بھر کر نیند کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، عیش و آرام کو چھوڑے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، اللہ سے ولایت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ 1 سال تک بھوکے رہ رہے ہیں، 1 سال تک پیاسے رہ رہے ہیں، اب اس کے بعد بھی ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو نفس کی جو خواہش ہے، نفس خوش ہو گیا، خواہشیں خوش ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ آج ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے لقمہ اٹھایا نہیں، کھایا نہیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ خضر علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ابو صالح آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے، 1 سال تک تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی ہے، تمہاری اس جنگ کو دیکھ کر اللہ نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تمہاری یہ جو جنگ ہے نفس کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ، اپنی تمناؤں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ، جو تم اللہ کے لیے یہ جو جنگ کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری جنگ کو دیکھ کر، نفس کی مخالفت کو دیکھ کر، نفس کی خواہشات کو توڑنے کو دیکھ کر اللہ تم سے اتنا راضی ہو گیا، اس نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آج سے تم اللہ کے دوست بن گئے اور اللہ نے تمہیں ایک لقب عطا کیا۔ وہ لقب کیا تھا؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آج سے آپ کو جنگی دوست کا لقب عطا کیا ہے۔ جنگی کے معنی آتے ہیں جنگ کرنے والے، نفس کی خواہشات کے خلاف جنگ کرنے والے، نفس کی آرزوؤں کے خلاف جنگ کرنے والے۔ تو آپ نے ایسی جنگ کی کہ اللہ نے آپ کو جنگی دوست کا لقب عطا فرمایا۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور آپ کے والد مبارکہ کی مبارک زندگی کا یہ حال۔ اب آئیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں، یہ والدہ کوئی عام خاتون نہیں ہے،
بلکہ آپ کی والدہ کے متعلق سیرت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی خواتین کو جب پیدا فرماتا ہے کہ جو سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں جو پاکیزہ خواتین ہوتی ہیں، ایسی پاکیزہ متقی پرہیزگار خواتین سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں اپنے زمانے کی پاک باز خاتون تھی، اپنے زمانے کی سب سے بڑی متقی پرہیزگار خاتون تھی، اپنے زمانے کی سب سے بڑی نمازی خاتون تھی۔ آپ کی والدہ مبارکہ کا جب نکاح کرنا چاہا، آپ کے والد عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے نکاح سے پہلے ہی حضرت غوث پاک کے والد سے فرما دیا تھا کہ میرا نکاح، میری بیٹی جس کا میں نکاح کر رہا ہوں، وہ جسم کا کوئی حصہ اس کا صحیح نہیں ہے، وہ معذور ہے، نہ اس کو دیکھنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت ہے۔ ایسی کمزور، معذور، لاچار لڑکی کا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، نیک تھے، آپ نے کوئی کچھ نہیں سوچا۔ آپ جوان تھے، نوجوان رہنے کے باوجود آپ نے نہ حسن دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ خوبصورتی دیکھی، آپ نے کچھ نہیں، آپ نے کہا کہ چاہے جتنا بھی عیب کیوں نہ ہو، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آج کا نوجوان یہ ہمیں سوچنا چاہیے، حضرت عبداللہ سومائی غوث پاک کے والد کا کیا تقویٰ تھا، کیا پرہیزگاری تھی کہ آج کسی لڑکی میں تھوڑا سا عیب نظر آ جائے کوئی اس کو نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے اس میں جتنی بھی نیک عادتیں کیوں نہ ہو، وہ کتنے نیک اخلاق کی کیوں نہ ہو، کتنی پاک باز خاتون کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نمازی کیوں نہ ہو، وہ کتنی بڑی قرآن پڑھنے والی کیوں نہ ہو، اس کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، اگر حسن میں کمی آ گئی، خوبصورتی میں کمی آ گئی، آنکھ ناک کو دیکھنے میں فرق آ گیا، تو کوئی اس کو نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم غوث پاک کے عاشق کہتے ہیں، ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، مگر ان کا طریقہ کیا تھا، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ان کی سیرت کیا تھی، ہماری سیرت کیا ہے؟ اور ان کے اخلاق کیا تھے، ہمارے اخلاق کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سب کچھ سنا کہ ایک لڑکی کا جو والد ہے وہ آ کر، حضرت غوث پاک کے نانا آ کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے فرماتے ہیں، ہونے والے داماد سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جس سے نکاح کر رہے ہو، یاد رکھنا نہ اس میں حسن ہے، نہ اس میں خوبصورتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے، نہ بات کر سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، ایسی لڑکی سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! سوچے کتنا بڑا تقویٰ تھا، کیسی پرہیزگاری تھی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں خدا کی محبت کیسی پیدا فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک بات ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں میں تیار ہوں، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اب تیار کیوں ہوئے تھے؟ بس ان کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، ان کے باغ کا ایک سیب تھا جو پانی کی نہر سے بہہ کر آ رہا تھا، آپ حالت روزے سے تھے تو افطار کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ سومائی کے باغ کا سیب کھا لیا۔ اب سوچا کہ یہاں تو سیب کھا لیا، اگر قیامت کے دن اللہ اس کا سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گا؟ ایک سیب کھانے پر یہاں بغیر اجازت کے ہم کسی کے ہزاروں لاکھوں روپیہ، کسی کا حق ہم چھین لیتے ہیں اور کسی کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی دوسرے کے مال کو ہزاروں روپیہ ہم جب کھا لیتے ہیں تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ سومائی ایک سیب کھانے پر تڑپ گئے، مچل گئے، بے چین ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سیب کا مالک کون ہے، یہ کس درخت سے آیا ہے، کس باغ سے آیا ہے، تو آپ جس پانی کی نہر پر بیٹھ کر آپ وضو فرما رہے تھے، جہاں سے آپ نے سیب کو اٹھایا تھا، دیکھا یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے۔ اب بس وہ ایک سیب کی معافی کے لیے نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب نہر کا پیچھا کرتے ہوئے کئی دن چلنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ نہر ایک بہت بڑے باغ سے آ رہی ہے، اور بڑا حسین اور خوبصورت باغ ہے، اور جہاں پر ایک بڑا سا مکان بھی ہے۔ حضرت عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پوچھا کہ اس باغ کے مالک کون ہے؟ فرمایا کہ عبداللہ سومائی ہے۔ ان کے پاس گئے، پوچھا کہ آپ کا ایک سیب بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا، اب اس کے لیے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومائی، آپ اپنے زمانے کے وقت ولی کامل اور وقت کے صوفی باصفا، آپ نے اپنی نگاہوں سے سمجھ لیا کہ یہ نوجوان جو ایک سیب کی وجہ سے میرے پاس معافی کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ نے سمجھا یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ کوئی عام نوجوان ہوتا تو کھا کر وہیں پر واپس چلا جاتا۔
جب یہ یہاں تک معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ یقیناً اللہ کا ولی ہی ہے جو معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا کا بہت ہی نیک اور قریب بندہ ہے، محبوب ہے، جو ایک سیب کی معافی کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ہاں تمہیں اگر ایک سیب کی معافی چاہیے تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اب ہر والد اپنی اولاد کے لیے کیا دیکھتا ہے؟ اس دور میں ہر والد سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے ایک دیندار نوجوان دیکھتا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے ہر والد اس زمانے میں ایک نمازی، متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا نوجوان دیکھتا تھا۔ اس دور کی طرح نہیں کہ آج نہ خوف خدا کی فکر ہے کہ والد جب کبھی اپنی اولاد کے نکاح کے لیے جائے تو اس وقت میں وہ اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے نمازی نہیں دیکھتے، وہ روزدار نہیں دیکھتے، وہ نیک نہیں دیکھتے، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی ملازمت کیا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے اور کتنا جماتا ہے۔ آج یہ دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اس دور کے والد آج مال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، مگر اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمی تھی؟ اللہ نے آپ کے شہر کا سب سے بڑا مالدار آپ کو بنایا تھا۔ آپ اپنے شہر کے بہت بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس کئی باغات تھے، محلات تھے، مولا نے دنیاوی ہر نعمت عطا فرمائی تھی، مگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، اپنی بیٹی کے لیے کوئی ریاست کا شہنشاہ نہیں دیکھا، اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کوئی زمین و جائیداد کا مالک بندہ نہیں دیکھا۔ اپنی اولاد کے لیے اگر کسی کو دیکھا تو ایک اللہ کے نیک بندے کو دیکھا۔ اب ان سے دیکھ کر کہا کہ اب میں تمہارے ایک سیب کی معافی اسی وقت میں ہو سکتی ہے، میری معذور لڑکی سے نکاح کرنا۔ آپ نے سوچا کہ یہ معذور تو ہے، اگر یہاں کہوں گا کہ نہیں کروں گا تو قیامت کے دن اللہ کو ایک سیب کا حساب دینا پڑے گا۔ خدا اگر پوچھ لیا کہ تو نے اس کی اجازت کے بغیر سیب کھایا کیوں، تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ کا خوف دیکھیے کتنا تھا، خدا کا ڈر کتنا تھا۔ آپ نے کہا اگر میں آپ کی معذور اور یہ اپاہج اور یہ جو لنگڑی لولی لڑکی ہے اس سے نکاح کروں گا تو وہ ایک سیب کا کھانے کا گناہ معاف کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنے سیب کے کھانے کو معاف کروں گا۔ آپ نے کہا کہ چلو میں تیار ہوں، آپ نکاح کی تیاری کر لیجئے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی تیاری کر دی۔ جب نکاح کی تیاری مکمل ہو گئی، نکاح مکمل ہو گیا، حضرت غوث پاک کے والد نے پہلی مرتبہ جب اپنی زوجہ محترمہ کو آپ نے دیکھا تو آپ دیکھتے ہی باہر تشریف لے کر آ گئے اور جا کر حضرت عبداللہ سومئی اپنے سسر سے کہا کہ آپ نے شاید کسی غلط لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے، اس لیے کہ میں نے جا کر دیکھا کہ جس کو آپ نے کہا کہ میری بیوی ہے وہ اتنی حسین ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور میں نے آواز دی تو اس نے میری آواز کو سنا، اور میں نے دیکھا کہ وہ چل بھی رہی ہے، وہ ہاتھ سے اٹھا بھی رہی ہے، وہ آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے، کان سے سن بھی رہی ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ معذور ہے، شاید وہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی، یہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ بیٹا گھبرانا نہیں، میں نے جس لڑکی سے نکاح کا وعدہ کیا تھا یہ وہی ہے، کوئی دوسری نہیں ہے۔ غوث پاک کے والد نے فرمایا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ معذور ہے، یہ کیسے معذور ہے؟ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں میں نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا، لیکن تم نے سمجھا غلط۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پیر سے چل نہیں سکتی، اس لیے چل نہیں سکتی کہ آج تک میری بیٹی نے اپنے پیروں سے شریعت کے خلاف کوئی کام چل کر نہیں کہا، اور کہا کہ میں نے کہا کہ وہ ہاتھ سے وہ لولی ہے، اس لیے کہا کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اندھی ہے، وہ اندھی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بہری ہے، سن نہیں سکتی، اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے قرآن اور حدیث کے سوا کوئی غلط بات کو نہیں سنا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتی، اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے، اس لیے میں نے یہ سارے عیبوں کو بیان فرمایا۔ غور فرمائیں یہ کون ہے؟ غوث پاک کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا امتحان لے رہا ہے؟ ایک طرف غوث پاک کی والد ہے، ان کا امتحان کہ آپ نے ایک سیب کے بدلے میں
اپنی ساری خواہشات کو قربان فرما دیا، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تاکہ وہ ایک سے کی معافی مل جائے۔ اور دوسری طرف غوث پاک کی والدہ ہے، اتنی نیک، اتنی پاک باز خاتون کہ آپ جیسی نیک اور متقی خاتون اس دور میں کوئی دوسری نہیں تھی۔ جب والد اور والدہ، ماں باپ جب اتنے نیک ہوتے ہیں تو ان سے ولی ہونے والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں نیک ہو تو ولی اولاد پیدا ہوگی، باپ نیک ہو تو بیٹا نمازی پیدا ہوگا۔ یہاں ماں باپ کا ہی قبر نہیں ہے، جب باپ شرابی ہو تو بیٹا نمازی کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ باپ جواری ہو تو بیٹے میں اچھی عادتیں کہاں سے آ سکتی ہے؟ باپ خود زانی ہو تو بیٹا نیک اخلاق والا کیسے بن سکتا ہے؟ اولاد کے نیک ہونے کے لیے باپ کا نیک ہونا چاہیے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں کا نیک ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں نیک ہوں گی تو غوث پاک کی سیرت والی اولاد پیدا ہوگی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ بھی ولیہ ہے، آپ کے والد ولی، آپ کے نانا ولی، آپ کے پھوپھی ولی، آپ کا سارا خاندان ولیوں کا خاندان۔ اس خاندان سے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی، خدا کی قدرت کا قانون ہے، خالق کائنات جب اپنی کوئی نعمت دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اللہ بشارتیں بھیجتا ہے، خوشخبریاں بھیجتا ہے۔ خالق کائنات نے 19ویں پارے پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خالق کائنات نے فرمایا کہ جب کبھی دنیا میں بارش بھیجنا چاہتا ہوں تو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہوں، بادلوں کو بھیجتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روئے زمین کے لیے، گمراہوں کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ایک نعمت تھے۔ تو جب آپ آ رہے تھے، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بھیجا نہیں، آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے بشارتوں کو بھیجا، خوشخبریوں کو بھیجا۔ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے 200 سال پہلے حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بغداد میں بیٹھ کر آپ ذکر میں تھے، مراقبے میں تھے، آنکھ بند کر فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر اللہ کی محبت میں، ذکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ نے ذکر کرتے کرتے اچانک سے آنکھ کھولی، اپنے مریدین سے کہا، اے میرے مریدوں، میں نے ابھی عالم غیب میں نے دیکھا ہے 5ویں صدی میں ایک نوجوان پیدا ہوگا، اس لڑکے کا نام سید عبد القادر ہوگا، اور ولایت میں اللہ جو مقام عبد القادر کو عطا کرے گا، کسی دوسرے کو وہ مقام عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے خوشخبریاں بھیج رہا ہے۔ اور کب؟ غوث پاک کی پیدائش سے 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں اپنے مریدین سے۔ اور آپ کے بعد حضرت خواجہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن عسکری آل بیت سے ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خاندان سے، امام حسین کے اولاد سے ہیں حضرت خواجہ حسن عسکری۔ حضرت حسن عسکری فرماتے ہیں جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے قریب اپنے ایک مرید کو بلایا، فرمایا کہ میرے پاس حضرت علی کا جبہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جبہ یہ امانت ہے سید عبد القادر کی، جب وہ دنیا میں تشریف لائے یہ علی کا جبہ انہیں عطا فرما دینا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس زمانے میں کم و بیش 400 سال کا فاصلہ ہے، 400 سال کا فاصلہ۔ اس زمانے سے ہر کوئی آپ کے آنے سے 200 سال سے آپ کے آنے کی خوشخبریاں دنیا میں اللہ نے عطا فرما دی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک کے یہ بات کے ولی کامل ہے، آپ سے پہلے کے جو اولیاء گزرے ہیں ان اولیاء نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ خوشخبری عطا کر دی تھی کہ ہمارے بعد ایک ایسا ولی پیدا ہوگا کہ روئے زمین پر اس ولی کے بعد کوئی ویسا ولی پیدا نہیں ہوگا۔ اولیاء نے یہ بشارتیں عطا فرمائی۔ جب یہ بشارتیں مکمل ہوئی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی جو پیدائش 770 ہجری میں ہوئی، یعنی کم و بیش آج سے 1000 سال پہلے حضرت سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ آپ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا آپ کا زمانہ ہے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیدائش بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو جب دنیا میں بھیجتا ہے ان کی پیدائش بڑے خاص طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش جس رات ہوئی، حضرت غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں جس رات عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، میں نماز تہجد کے لیے اٹھی، نماز تہجد کے لیے اٹھ کر میں نے نماز تہجد ادا کی۔
میں نے اس کے بعد دیکھا کہ سارا گھر جہاں پر حضور غوث پاک پیدا ہونے والے تھے اس گھر سے لے کر آسمان تک ایک نور کی بارش ہو رہی ہے۔ غوث پاک کی والدہ فرماتی ہے کہ حمل کا وقت ہے، حمل کے 9 مہینے گزر گئے، اب تھوڑی دیر میں غوث پاک پیدا ہونے والے ہیں۔ دیکھیں آپ کی والدہ کی عبادت دیکھیے کیا تھی کہ حمل کے وقت ابھی پیدا ہونے کے لیے بس کچھ دیر باقی ہے، اس وقت بھی آپ نے تہجد کو نہیں چھوڑا، تہجد پڑھ رہی ہیں۔ آج خواتین غور فرمائیں، حمل جیسے رک گیا وہ سمجھتی ہیں اب یہاں سے 9 مہینے تک نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی نیک عمل ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر، نہ تسبیح، کچھ نہیں۔ اب وہ یہ اپنا ایک بہانہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم حمل سے ہیں، حمل کی تکلیف ہے۔ ارے غوث پاک کی والدہ وہ بھی تو حاملہ تھی، حاملہ رہ کر اور پیدائش سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، اور تہجد کی نماز پڑھ کے فرماتی ہیں آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا گھر نور کا سمندر بنا ہوا ہے، گھر میں اتنا نور پھیلا ہوا ہے کہ کبھی میں نے ایسا نور اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ اور غیب سے آواز آتی ہے، یہ آواز آتی ہے کہ اے یہ اتنی پاک خاتون، اے پاک متقی پرہیزگار ام الخیر فاطمہ، غوث پاک کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ غیب سے آواز آئی اے ام الخیر، اب جو تمہیں اللہ اولاد دے رہا ہے یہ کوئی عام اولاد نہیں ہے بلکہ ولایت کا سورج ہے جو دنیا میں نکل رہا ہے۔ ولایت کا سورج، ولیوں میں اس کا وہ مقام ہوگا جو مقام اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ایسا بلند مقام رکھنے والا، ولیوں کا سلطان اور ولیوں کا بادشاہ تمہارے ذریعے سے دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ یہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی والدہ یہ آوازیں سن رہی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہے مجھے کچھ درد محسوس ہوا، اب درد محسوس ہوا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبد القادر اس دنیا میں آ چکا تھا۔ جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھا اور اس کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری تھی۔ غوث پاک دنیا میں جو تشریف لائے روتے ہوئے نہیں آئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے اور سجدے کی حالت میں تشریف لائے۔ اور جب جیسے ہی تشریف لائے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے پر غیب سے رحمت کی بارش نازل فرما رہا تھا، آپ پر خدا کی رحمتوں برکتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ جس وقت حضور غوث پاک کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش کے ساتھ 5 کرامتیں ظاہر ہوئی، پیدائش کے ساتھ ہی کرامتیں ظاہر ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی جو آپ کی پیدائش کے ساتھ جو کرامت تھی وہ یہ کرامت تھی کہ جس رات غوث پاک دنیا میں تشریف لانے والے تھے اس رات حضور علیہ السلام غوث پاک کے والد کے خواب میں آئے۔ آپ کے والد کو خواب میں حضور نے اپنی زیارت کروائی۔ آپ کے حضور غوث پاک کے والد ابو صالح فرماتے ہیں کہ آقا آج آپ میرے خواب میں تشریف لا کر مجھے اپنی زیارت کروا کر میری ستارت کا ستارہ آپ نے چمکا دیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے نصیب کا ستارہ اتنا چمک اٹھے گا۔ آج آپ کو دیکھ کر حضور ساری مرادیں، ساری منتیں پوری ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہو اولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تمہیں جو تھوڑی دیر میں جو لڑکا عطا کرنے والا ہے یہ بڑا نیک لڑکا ہے، بہت نیک لڑکا اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ یہ خود حضور فرما رہے ہیں وَهُوَ محبوبی ومحبوب اللہ تعالی، اور فرماتے ہیں وہ جو بیٹا تمہارا ہوگا وہ میرا بھی بیٹا ہے، میں بھی اس کو اپنا بیٹا مانتا ہوں۔ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں وَهُوَ اولدی ومحبوبی، یہ میرا بھی بیٹا ہے، میں اس کو بیٹا مانتا ہوں۔ اور فرمایا وہ محبوبی، حضور نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ محبوب اللہ تعالی، فرمایا کہ تمہارے بیٹے سے خود اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی پیدائش ہوئی نہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، حضور آ کر بشارت دے رہے ہیں، حضور آ کر خوشخبری دے رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں میں اس کو اپنا بیٹا مانتا ہوں، میں عبد القادر سے محبت کرتا ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے کیا کہا
वसयकूनु लहु शअनुन आलिन फिल औलिया'i वल अख्ताब। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला इस लड़के को विलायत में इतना बुलंद मुकाम अता फरमाएगा कि ऐसा मुकाम मौला अब्दुल कादिर के बाद किसी को अता नहीं फरमाएगा। ये हुजूर ख्वाब में आकर ये बशारत दे रहे हैं। ये पहली करामत थी गौसे पाक की अभी मां के पेट में है जब ये करामत जाहिर हो गई। और दूसरी करामत पैदाइश के साथ ये हुई कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपके कांधे पर हुजूर के खदम मुबारक का निशान मौजूद था। हुजूर के कदम का निशान, हुजूर गौसे पाक के कांधे पर खदम मुस्तफा का निशान मौजूद था। ये आपके दूसरी करामत थी पैदाइश के साथ। और तीसरी करामत आपकी ये थी कि जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई उस वक्त आपका जो शहर था, आपके शहर में जितनी औरतों को बच्चा हुआ, किसी को लड़की नहीं, सबको अल्लाह ने लड़का अता फरमाया। ये गौसे पाक की पैदाइश के साथ। और उस रात हुजूर गौसे पाक जिस रात पैदा हुए, उस रात आपके शहर में एक दो नहीं बल्कि 1100 बच्चे पैदा हुए। वो 1100, उनमें एक भी लड़की नहीं, सारे के सारे लड़के पैदा हुए। गौसे पाक के आने की खुशी में अल्लाह ने उस रात हर खातून को, शहर के हर खातून को लड़का अता फरमाया। और वो 1100 लड़के कोई आम नहीं थे, बल्कि आगे चलकर वो 1100 लड़के अपने वक्त के वली बन गए। 1100 के 1100 उस जमाने के वली बन गए। ये सब कुछ क्या था? गौसे पाक का सदका था कि आप जिस रात पैदा हुए वो भी पैदा हो गए। मौला ने हुजूर गौसे पाक के सदक़े में सबको वली बना दिया। ये आपकी करामत मुबारका। और आपकी चौथी करामत ये थी कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, माह रमज़ानुल मुबारक का पहला रोजा था। और उसी दिन से आपने जैसे ही तशरीफ लाए, उस दिन से आपने रमजान की पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप दिन के वक्त में दूध नहीं पीते थे। आप या तो सहरी के वक्त में पीते थे या तो इफ्तार के वक्त में, इसलिए कि आपने पैदाइश के दिन से ही रोजा रखना शुरू कर दिया। पैदाइश के दिन से गौसे पाक ने रोजा रखना शुरू कर दिया था। ये आपकी करामत मुबारका चौथी थी। और पांचवी करामत आपकी ये थी कि जिस वक्त आप पैदा हुए, आपकी वालिदा की जो उम्र मुबारक थी वो 60 साल की थी। 60 साल की उम्र में खवातीन को औलाद की उम्मीद तक नहीं होती। औलाद होना तो बहुत दूर की बात है, 60 साल की उम्र में खवातीन के लिए औलाद की उम्मीद भी नहीं की जाती। उस उम्र में हुजूर गौसे पाक अपने मां के पेट से दुनिया में तशरीफ लाते हैं। ये आपकी करामत मुबारका पांचवी करामत मुबारका है। और आप जिस मुकाम पर पैदा हुए उस जगह का नाम जीलान था। ये गौसे पाक ईरान में एक मुकाम है, ईरान में एक शहर है जिसका नाम जीलान है। उस शहर में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई है। वहां पर आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, इसीलिए आपको जीलानी कहा जाता है। ये एक शहर का नाम है। आपका नाम सैयद अब्दुल कादिर, जो वालिदैन ने रखा पैदाइश के साथ गौसे पाक का नाम सैयद अब्दुल कादिर रखा। गौसे आजम नाम नहीं, लक़ब है। एक विलायत में एक ऊंचा दर्जा है, जैसे कुतुब है, अब्दाल है, गौस है, ये विलायत के दर्जे हैं। उन सारे दर्जों में जो ऊंचा दर्जा होता है वो कुतुब और गौस का दर्जा होता है। तो इसीलिए आपको गौसे आजम जो कहते हैं वो एक टाइटल है, एक लक़ब है, विलायत में सबसे ऊंचा दर्जा रखने वाले। लेकिन वालिदैन ने जो माँ बाप ने नाम रखा वो सैयद अब्दुल कादिर, ये नाम हुजूर गौसे पाक का रखा गया। अब नाम मुबारक के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन से ही आप में ऐसी इबादतों की पाबंदी आ गई कि आप उसी वक्त से या तो खामोश रहते तो तस्बीह करते। पैदाइश के साथ ही गौसे पाक की तस्बीह शुरू हो गई थी। पैदाइश के साथ ही आपका रोजा शुरू हो गया, आपका जिक्र शुरू हो गया। पैदाइश के साथ ही आपकी मुबारक जिंदगी का ये एक छोटा सा हिस्सा था जिसको जिक्र किया गया। अब यहां तक आपके नाम, आपकी पैदाइश का जिक्र हुआ और गौसे पाक का बचपन कैसे गुजरा, बचपन के क्या हालात थे, जवानी के क्या हालात थे, और आपने कहां इल्म हासिल किया और किस किस के पास आपने मुरीद बने, आपके कौन शेख है, आपके उस्ताद कौन है, आगे इंशाअल्लाह सारी तफसील है। इसका जो जिक्र होगा आइंदा जुमा इसका जिक्र होगा। आज चूंकि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महीने की शुरुआत हो चुकी है, रबीउस सानी की इब्तिदा हो गई है, तो लिहाजा हमें यह जानना चाहिए
کہ ہم جس غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ ہم سال ہا سال سے 11ویں شریف مناتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ تک پتا نہیں کہ غوث پاک کا نام کیا تھا، ان کا نام کیا تھا، ان کے والد کون تھے، والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، اور آپ کا خاندان کیا تھا، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کس سن میں پیدائش ہوئی، آج سے کتنے سو سال پہلے پیدائش ہوئی، آپ کی جوانی کہاں گزری، اور جوانی میں آپ نے کیا کیا محنتیں اٹھائی، علم کہاں حاصل کیا، پڑھنے میں کیا محنت اٹھائی، عبادت میں کیا محنت اٹھائی، کیا تکلیف اٹھائی، کیسے غوث پاک بنے، کیسے غوث الاعظم بنے، کیسے ولی بنے، یہ ساری باتیں ہر ایک عاشق ولی کو جاننا ضروری ہے۔ جب ہم جانیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم جن کی محبت میں کھلاتے ہیں، جن کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے آج سے اب ہم ایک ایک کر کے، ایک ایک حصہ کر کے غوث پاک کی ایک سیرت کا ایک سیریز شروع ہوئی ہے۔ آج غوث پاک کی زندگی کی سیریز کا پہلا حصہ ہوا، اب اس کے بعد آپ کا بچپن شروع ہوگا۔ بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں ہوئی، کہاں مدرسے میں گئے، آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کس طرح آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کیسے ہوئی، یہ ساری باتیں اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے کیا جائے گا۔ اب کئی جمعہ تک حضور غوث پاک کی زندگی کو آخر تک آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک اس کا ایک ایک کر کے ہر جمعہ ایک ایک حصہ کر کے بیان کیا جائے گا۔ آج پیدائش سے اس کا ذکر شروع ہوا، آج پیدائش سے لے کر غوث پاک کے دنیا سے رخصتی تک آپ کے جو جو حالات پیش آئے ایک ایک کر کے سب کچھ بیان کیا جائے گا، ایک ایک حصہ کر کے، ایک ایک پارٹ کر کے، ہر جمعہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل آپ کی زندگی کو بیان کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ تمام یہ وقت سے پہلے آ جائیں، وقت سے پہلے آئیں گے تو آپ کچھ باتیں سن سکیں گے اور کچھ باتوں پر عمل کر سکیں گے۔ جمعہ کا دن صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا دن نہیں ہے، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے یہ کچھ دین کے تعلق سے جاننے کا، سمجھنے کا بھی دن ہوتا ہے۔ ہم ایک آدھا گھنٹہ ہم کیا دین کی سمجھ کے لیے نکال نہیں سکتے؟ صرف 10 منٹ کی 2 رکعت کے لیے کیا جمعہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ جمعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صبح سے ہم جیسے ہی اٹھ جائیں سورہ کہف پڑھنا، سورہ کہف پڑھنے کے بعد کچھ ذکر کر لینا، کچھ قرآن کے کچھ سورہ یاسین یا رحمان پڑھ لینا، اور اس کے بعد اذان جیسی ہو جائے غسل کر کے مسجد میں آ جانا، عطر سرما ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لینا، کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آنا، اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی صبح سے لے کر ایک پریپریشن ہوتا ہے۔ جمعہ کے معنی ہے اپنے آپ کو صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں لگا دینا، دین کی سمجھ میں لگا دینا۔ جمعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم جائے کاروبار کرے، دکان میں جائے اور وہاں پر جاب کرے اور 2 منٹ کے لیے شٹر ہم ڈالے اور سلام پھیرے واپس چلے جائے، یہ جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کیا تھے، اولیاء کیا تھے؟ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی تیاری کرتے تھے۔ اور یہاں کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے؟ جمعہ کب آتا ہے معلوم نہیں، کب جاتا ہے معلوم نہیں، بس 2 رکعت پڑھنا ہے، غسل کر کے 2 رکعت پڑھ لیے، سلام پھیر دیے، پھر وہی زندگی۔ نہیں، جمعہ وہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ہر قوم کو عبادت کے لیے ایک دن دیا۔ یہودیوں کے لیے اللہ نے ہفتے کا دن دیا اور ان کے لیے ضروری تھا کہ تم شکار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، ہفتے کا ایک دن صرف عبادت کرنا۔ عیسائیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے اللہ نے اتوار کا دن عطا کیا اور ان کے لیے یہ ضروری رکھا تورات میں کہ اتوار کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنا، کچھ کاروبار تجارت نہیں کر سکتے۔ آج یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، صرف عبادت میں لگتے ہیں۔ آج عیسائی جو کرسچن ہے وہ اتوار کا دن آ جائے، وہ جو ان کی عبادت کا طریقہ ہے وہ بالکل وہ عبادت کا طریقہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے جمعہ کا دن دیا تاکہ ہم جمعہ کا دن فجر سے لے کر عشاء تک کچھ پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، کچھ بیان سننے میں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے میں لگائے۔ ہم نے اس دن کو عبادت والا دن ہی نہیں مانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس دن کو بس انتظار کرتے ہیں کہ کب جماعت کھڑی ہوگی، کب خطبہ شروع ہوگا، گئے سلام پھیر لیا اور نکل گئے۔ یہ کیا عام دنوں میں جمعہ میں کیا فرق ہے؟ جمعہ میں کیا فرق ہے؟ عام دنوں میں کیا فرق ہے؟ ہم نے جمعہ میں عام دنوں میں فرق کرنا چھوڑ دیا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے۔ اب عید کے دن کیا کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں؟ عید کے دن کیا کوئی کاروبار یا تجارت یا کچھ بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو جمعہ بھی عید کا دن ہے۔
اس عید کے دن کیا کرنا ہے؟ اس عید کے دن ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی ہونی ہے، تہجد کی پابندی ہونی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہمیں کچھ اللہ رسول کی باتیں سننا ہے، یہ دن ہے۔ تو لہٰذا حضور غوث پاک کی سیرت سننے کا ایک موقع اللہ نے عطا کیا ہے، آپ کی زندگی جاننے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو لہٰذا وقت سے پہلے آپ حاضر ہو جائیں، 1 بجے سے پہلے آ جائیں۔ غوث پاک کی مبارک زندگی کا ایک حصہ آج بیان ہوا صرف آپ کی پیدائش کا، اب یہاں سے لے کر بہت ساری باتیں ہیں غوث پاک کی زندگی کی، وہ ایک ایک کر کے ہر جمعہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ محترم سامعین اکرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو یہاں سے تفصیل سے ایک ایک بات ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہر جمعہ ہم بیان کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ آج حکومت کی جانب سے ایک سروے کیا جا رہا ہے کہ اس سروے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے 22 تاریخ سے، اس ماہ کی 22 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 7 تاریخ تک یہ ہوگا، اور اس میں جو ہے جو ریلیجس کا کالم ہوگا، اس ریلیجس کے کالم میں آپ کو یہ لکھانا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام بول کے لکھانا، اور اس کے بعد کاسٹ کا ایک کالم ہوگا، کاسٹ کے کالم میں ہمیں مسلمان لکھانا، ریلیجس کے کالم میں اسلام، کاسٹ کے کالم میں مسلمان، اس کے بعد سب کاسٹ آتا ہے، سب کاسٹ میں ہمارا جو پروفیشنل ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اپنے پروفیشنل کام کو اس میں لکھائیں۔ یہ 3 ہیں، اس کو اہم طریقے سے آپ اس کو مکمل کرائیں، اور یہ عنقریب جو ہے شروع ہو رہا ہے، تو آپ تمام اس میں ضرور سے حصہ لیں۔ یہ نہ ہو کہ 60 سوال اس میں ہوں گے، ہر سوال کا جواب صحیح طریقے سے دینا ہے سکون سے، اور جو اسپیلنگ مسٹیکس ہے اس میں ہرگز نہ کرے، جو اسپیلنگ آپ کے ریکارڈ میں جو ڈاکومنٹس میں ہے وہی اس میں لکھوانا ہے، اور اس میں اب 2-3 دن کے بعد جو ہے ہر گھر کے باہر ایک پرچہ لا کر لگایا جائے گا، جس گھر کے باہر پرچہ لگا ہوگا اسی گھر کا سروے ہوگا، اگر کسی گھر کے باہر پرچہ لگا ہوا نہیں ہے تو ایک ہیلپ لائن دی گئی ہے، آپ اس ہیلپ لائن پر فون کریں کہ ہمارے گھر پر لگا ہوا پرچہ نہیں ہے، تو وہاں سے مدد کی جائے گی۔ لیکن یہ جو سروے ہے یہ خاص طور پر یہ مسلمان کے لیے، یہ OBC کمیونٹی کے لیے رکھا گیا ہے، یہ بہت ضروری ہے ہم تمام کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، تو آپ اس میں ضرور سے آپ توجہ کے ساتھ اس میں حصہ لیں، اور اس پر آپ اور اپنے دوست و احباب کو بھی آپ اس میں شامل کریں۔ اگر آدھار کارڈ ہو تو اس کے اوپر ہی سروے ہوگا، آدھار کارڈ نہیں ہے، ووٹر ID بھی ہے تو اس پر بھی سروے ہو جائے گا۔ 6 سال سے اوپر جو بھی گھر میں ہیں بچے ہو، 6 سال کے اوپر ہے، ہر ایک کا آدھار کارڈ بنوا لیں، جلد سے جلد بنوا لیں، اگر نہیں ہوگا تو یہ سروے میں وہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی، تو 6 سال کے اوپر جو بھی ہیں ہر ایک کو آدھار کارڈ جلد سے جلد بنوا لینا چاہیے، تاکہ 22 تاریخ سے یہ سروے جب شروع ہو رہا ہے ہم مکمل طریقے سے اس میں تعاون اور حصہ لینا چاہیے۔ لہٰذا آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ آئندہ جمعہ وقت سے پہلے آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو حضور غوث پاک کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے تمام بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم تمام کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے مولا ہمیں نجات عطا فرما، عذاب جہنم سے مولا نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کی جائز حاجتوں کو، جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔